نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، پچھلے بیان میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اور مشرکین کا بائیکاٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب، صحابہ اور بنو ہاشم بنو مطلب کا شعیب ابن ابی طالب وہ وادی میں، وہ گھاٹی میں رہنا، 3 سال کا بائیکاٹ اور 3 سال بعد وہ معاہدے کا دیمک کی نظر ہونا اور نبوت کے 10ویں سال محرم میں بائیکاٹ کا ختم ہونا۔ تو 3 سال بعد بائیکاٹ ختم ہوا۔ قریش پھر ابو طالب کے پاس آئے اور پھر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ خدارہ یہ کام چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے کئی بار وہ آ کر دھمکیاں بھی دے چکے، آفر بھی کر چکے، سب کر چکے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ بھی آفر رکھا ان لوگوں نے کہ ایسا کریں، ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں اور ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، اور اگر آپ اس پر بھی راضی نہیں ہیں تو ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں اور 8 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اگر آپ اس پر بھی راضی نہیں ہیں تو ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں اور ہم 1 مہینہ آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اگر آپ اس پر بھی راضی نہیں ہیں تو ایسا کر لیں کہ ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ لیکن قرآن کی آیت لا اعبد ما تعبدون، تو فرمایا ہرگز منظور نہیں ہے، ہم تم باطل چھوڑنے کو تیار نہیں اور ہم حق چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ہرگز تیار نہیں۔ بات تقابل پر آ گئی کہ تم باطل کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حق کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو مختلف مواقع پر مشرکین ابو طالب کے پاس آتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور آپ حق کی دعوت پر جمے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، ابو جہل پہلے ہی سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کہ چچا جان آخری وقت ہے، کان میں کلمہ کہہ لیجئے تاکہ میں کل اللہ کے پاس سفارش کر سکوں۔ کہا بھتیجے لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور پریشان کے بغیر ایمان کے ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی طرف سے آیت کا نزول ہوا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی جی آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے۔ بہرحال اب مشرکین کی ہمت اور بڑھ گئی اور ان کو اور زیادہ ہمت پیدا ہو گئی کہ اب تو ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا جو ان کی ہمیشہ حفاظت کیا کرتے تھے، اور اب کھلم کھلا اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ان کو موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ طائف کا جو مقام ہے جو 60 میل دور پر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا پیدل سفر کیا اور وہاں پہنچے اس خیال سے کہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر لیں اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخشیں۔ اور شوال 10 نبوی میں حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ آپ نے طائف کا سفر شروع کیا۔ طائف
جو 60 میل کے دور پر ہے، وہاں اس ارادے سے آپ تشریف لے گئے کہ قبیلہ بنو ثقیف کی ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے گی اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جاوے گی۔ اور آپ پیدل جو ہے 60 میل کا سفر کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، 3 بڑے بڑے سرداروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی اور اپنی مدد کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرماتے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے، بلکہ بہت ہی زیادہ بے رخی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور بہت ہی زیادہ بد اخلاقی سے پیش آئے، بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملتا تھا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ ان لوگوں سے نا امید ہو گئے اور دوسروں سے آپ نے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ کسی نے بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کیا اور ہر ایک نے یہ کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنی بد اخلاقی، بدتمیزی اور بے رخی کو یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر تالیاں بجائیں اور آپ پر پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے نالین مبارک خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے اور وہ چپک گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھ جو زید ابن حارثہ تھے ان کے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہوئی۔ ایک جگہ ایک باغ نظر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پناہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، جو عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، انگوروں کا باغ، وہاں آپ نے پناہ لی۔ ان کا غلام عداس تھا، تو جب یہ دونوں اس وقت میں وہیں پر تھے، کیونکہ طائف ایک جو ہے ہرا بھرا شہر تھا اور لوگ تفریح کے لیے مکہ سے وہاں جایا کرتے تھے، بلکہ ان کی پراپرٹیز اور باغات بھی وہاں پر تھے۔ تو عتبہ ان شیبہ نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے عداس سے کہا کہ جاؤ انگور کا خوشہ لے جاؤ اور لے جا کر جو ہے ان کو پیش کرو۔ تو عداس نے جب وہ انگور کا خوشہ پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا، تو اس کو بھی حیرت ہوئی کہ آپ نے یہ کیا جملہ کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یونس بن متا کے گاؤں کے نہیں ہو، یعنی یونس علیہ السلام کے، کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو بات تو صحیح تھی۔ پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور جب عتبہ اور شیبہ نے یہ دیکھا کہ ہمارا غلام بھی ان کا ہو رہا ہے، ان کو بوسہ کر رہا ہے، تو واپسی میں اس کو ڈانٹا اور کہا خبردار، ایسا نہیں کرنا، تم اپنے مذہب پر قائم رہو، تمہارا مذہب زیادہ اچھا ہے۔ اور پھر آپ وہاں سے نکلے، وہ باغ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور راستے میں آپ کو ایک جگہ تھوڑا اطمینان ہوا، تو وہاں آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ، میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، کہ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، اور میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں،
اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو کہ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا نہ کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اور اب کیا تھا کہ اللہ کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ پاک نے آپ کی گفتگو جو اس قوم سے ہوئی سنی، اور انہوں نے جو بدتمیزی اور بے رخی کا مظاہرہ کیا ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے کہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ جو ارشاد فرمائیں اس کی تعمیل کروں، اگر آپ ارشاد کریں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ درمیان میں سب کچل جائیں، اور یا پھر جو سزا آپ چاہیں وہ تجویز کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہے نبی کے اخلاق۔ ساری تکلیفوں کے باوجود آپ بد دعا نہیں دے رہے ہیں بلکہ امید رکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی اور اسلام میں داخل ہوگی۔ تو مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ طائف کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 10 یا 13 دن کا جو ہے طائف کا یہ سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کے ساتھ کیا، اور وہاں پر کیا کیا حالات آپ پر آئے اور کس طرح سے ان لوگوں نے بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ وہاں سے واپس ہوئے اور واپسی میں جب مکہ کے قریب پہنچے تو اب زید ابن حارثہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کس طرح مکے میں داخل ہوں گے، مشکل وقت ہے، وہ لوگ جو ہے ہم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس مشکل سے ہمیں نجات دے گا۔ اس کے بعد آپ نے غار حرا میں قیام فرمایا اور یہ طے کیا کہ کسی کی پناہ میں جانا چاہیے۔ لہذا 3 بڑے لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچایا۔ پہلے اخناس بن شریح، اس نے جو ہے پناہ دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی میں تو قریش کے ساتھ ہوں اور میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے پاس پیغام بھیجا، وہ تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مکہ پہنچنے سے پہلے آپ ہمیں اطلاع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع فرمائی اور پھر وہ اپنے بیٹے اور بھتیجوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں اور مطعم کے 6 بیٹے اور وہ پیچھے ہیں، اور سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مطعم ابن عدی نے کہا کہ میں نے آپ کو پناہ دے دی ہے اور یہ میری امان میں ہے۔ لہٰذا بیت اللہ گئے، طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے۔ آئندہ انشاءاللہ اگلی قسط میں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔